اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہم نے اس چینل پہ آپ کے لیے مذکر مؤنث کے قاعدے کے عنوان سے کے موضوع سے ایک سلسلہ جاری کیا تھا۔ آج اس کی آخری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ نے اس سے پہلی ویڈیوز جو ہیں ان سے مذکر مؤنث کے قاعدوں کے بارے میں اور ان کی پہچان کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ علم کی پختگی کے لیے مشق کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم اور آپ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہے کہ ہم پھر اس کی مشق کریں، اور مشق کا صحیح طریقہ یا اردو گرامر کے سیکھنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتاب میں اس کی جو ہے نا وہ مشق کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے مذکر مؤنث کا کوئی ایک قاعدہ جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، اب اسی قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کتاب کھولیں اور کتاب کا کم از کم ایک صفحہ جو ہے اس کو آپ پڑھ لیں، اس کی پڑھائی کر لیں، اور اسی کے مطابق جو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے اسی قاعدے کے مطابق آپ مذکر مؤنث جو ہے اس کی پہچان کریں۔ تو آج اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کرتے چاہیں تاکہ آپ کی طرح دوسرے طلباء و طلبات بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو قاعدہ نمبر 29 جو ہے وہ کیا کہتا ہے ہمیں، اس میں کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 29 میں ہے قرآن شریف کی سب صورتیں مؤنث بولی جاتی ہیں۔ جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن مجید میں، یعنی سورہ بقرہ، سورہ انعام اور اس طرح سورہ یوسف، سورہ ہود، تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، سورہ کوثر، ان کو مؤنث استعمال کیا جائے گا یا مؤنث بولے جائیں گی۔ اگرچہ لفظ سورہ مذکر ہے مگر نام کے ساتھ مؤنث ہی مستعمل ہے۔ یعنی کہتے ہیں قاعدہ کیا ہے کہ سورہ جو ہے، سورہ وہ بذات خود مذکر لفظ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو صورت کا اپنا یعنی نام استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مؤنث ہے۔ اس وجہ سے جیسے سورہ سین پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، لکھی ہے وغیرہ، یا آپ نے سورہ رحمان یاد کر لی ہے، آپ نے سورہ واقعہ جو ہے وہ آپ یاد کر لی ہے۔ تو اس طرح جو ہے قاعدہ نمبر 29 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن شریف کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوں گی۔ قاعدہ نمبر 30، دو یا زائد اسماء کی خبر جن میں کوئی مذکر ہو کوئی مؤنث، یعنی ایسے دو اسماء جن میں ایک کیا ہو، ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کی جو خبر ہے، خبر سے مراد یہاں پہ فعل ہے، تو فعل ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ کون سا استعمال ہوگا؟ ایک مذکر استعمال ہوا ہے، ایک مؤنث استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے، تو جو اسم فعل سے قریب ہوگا یعنی جو آخر میں آئے گا، جیسے پہلے مذکر اسم استعمال ہوا ہے، اس کے بعد مؤنث، تو چونکہ یہ مؤنث اسم جو ہے وہ فعل کی زیادہ قریب ہے تو ہم فعل جو ہے وہ یعنی کیا کریں گے؟ مذکر استعمال کریں گے۔ اس طرح اگر مؤنث جو ہے نا مذکر پہلے آیا ہے اور مؤنث بعد میں آیا ہے تو فعل جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوگا، کیونکہ وہ مؤنث اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فعل کی زیادہ قریب ہے۔ جیسے شراب نہ ملی نہ کباب، قلم پایا نہ دعوت،
ٹھیک ہے. بے طرح لوٹے گئے ہم جلوہ گاہ یار میں. بے طرح لوٹے گئے، لوٹ جانا اور لوٹ جانا دونوں طرح سے ہی ہو سکتا ہے. یہ دل نظر نے ہوش غمزے نے دل نظر نے ہوش غمزے نے ادا نے جان لی. اس طرح کئی اسماء کے لیے جو تذکیر و تانیث میں مختلف ہوں، اس طرح اگر بہت سے اسماء ایک ساتھ آئے ہیں اور ان کی تذکیر و تانیث مختلف ہیں تو کیا ہوگا، ایک اضافت آئے تو اسی اسم کی رعایت کی جائے گی جو اضافت کے قریب ہو. تو وہی یعنی اضافت کس کو کہتے ہیں؟ ملکیت کو ظاہر کرنا کہ یہ کس کی چیز ہے، کس کا قلم ہے، کس کی کتاب ہے. تو اس طرح تو جو کیا ہوگا اسم اضافت کے قریب ہوگا اسی کا لحاظ اسی کی رعایت رکھی جائے گی. ہو سکے کیا وصف اس کا جو سراپا حسن ہو سکے وصف اس کا جو ہو سکے کیا وصف اس کا جو سراپا حسن ہو. ناز آفت قد ہے فتنہ قہر صورت یار کی. تو صورت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے، تو اس وجہ سے یہ سب جو ہے نا مؤنث استعمال ہوں گی. قاعدہ نمبر 31، جو عربی لفظ مذکر مستعمل ہے اس کی جمع بقاعدہ عربی الف کے آتے ہیں، الف تے سے آتے ہوں تو ایسے کلمات جو عربی لفظ کلمات ہوں اور وہ کیا ہوں، مذکر استعمال ہوں. اب ان کے جو جمع ہے، جمع سالم جن کو کہتے ہیں، اگر ان کے آخر میں الف اور تے آتے ہوں تو کیا ہوں گے؟ تو مذکر ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے درجہ درجات، اشارہ اشارات، مجاہدہ مجاہدات، مقام مقامات، یہ کیا ہوں گے؟ یہ مذکر ہی استعمال ہوں گے. مگر اوقات کائنات سکرات مستثنی ہیں، یعنی واحد مؤنث استعمال ہوں گے. ہاں یہ جزوی کلیہ ہے. یہ اوپر کے جو کلمات ہیں وہ تو کیا ہوں گے؟ وہ تو مذکر استعمال ہوں گے، لیکن یہ نیچے جو کچھ الفاظ یا کلمات دیے گئے ہیں جیسے اوقات ہیں، کائنات ہے، سکرات ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس قاعدے سے مستثنی ہیں، وہ واحد مؤنث ہی استعمال ہوں گے. قاعدہ نمبر 32، جس عربی لفظ پر تذکیر و تانیث کا اطلاق نہ ہوتا ہو، یعنی ایسے عربی کے کلمات جو مذکر یا مؤنث کی جن سے کیا ہو، وہ آزاد ہوں، مستثنی ہوں، وہ باقاعدہ عربی الف تے سے جمع ہونے پر جمع مذکر مستعمل ہوں گے. یعنی اگر ان کے جمع جو ہے عربی قاعدے کے مطابق الف تے سے جمع سالم بنتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو وہ جمع مذکر استعمال ہوں گے. جیسے ممنوع سے ممنوعات، مصنوع سے مصنوعات، محمل سے محملات، مکروہ سے مکروہات وغیرہ. موجودات مستثنی ہے، یعنی واحد مؤنث استعمال ہے. قاعدہ نمبر 33، کئی اسم مؤنث ہوں اور ایک مذکر تو صیغہ جمع مذکر کا لایا جائے. مثلا اگر ایک جگہ پہ کئی جو ہیں وہ اسم جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوئے ہوں اور اس میں سے صرف ایک مذکر ہو تو صیغہ جمع مذکر کا استعمال ہوگا. یعنی جیسے میں کہوں کہ میرے طلبات اور میں میرے طلبات یعنی مؤنث میں نے اس کے لیے استعمال کیا ہے، اور میں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اب کیا ہوگا؟ یہ اس طرح آئے گا، آہ و زاری و نالہ و فریاد سب محبت میں بے اثر نکلے. فریاد کیا ہے؟ وہ مذکر استعمال ہوا ہے، تو اس وجہ سے باقی جو ہیں ان سب کے لیے اگرچہ مؤنث استعمال ہوئی ہوں گی لیکن ان کے لیے اب جمع مذکر استعمال ہوگا.
الفاظ مختلف بھی ہے، کچھ ایسے الفاظ جو کیا ہیں جو ان سے قاعدہ و قانون سے، ان قواعد سے مستثنا ہیں یا ان سے باہر ہیں، اب ان کا ذکر۔ اردو میں جو الفاظ مذکر و مؤنث دونوں طرح بولے جاتے ہیں اور جن کی صراحت کتاب میں کر دی گئی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ تو ایسے اردو کے وہ الفاظ جن کو آپ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں: انونال، فغاں، الطافت، التماس، املا دونوں طرح، امن، ایجاد، برگ، بار، بسنت، بلبل، پھول، ناک، جا، جونگ، خراش، درود، دسترس، دشنام، زنار، رسم، رفل، ساعت، سانس، سبحہ، سیل، ترس، تان، طوطی، غور، فاتحہ، فکر، قامت، قدغن، قلم تراش، کٹھار، کاف، کلک، گزند، گھڑیال، گیند، لفظ، مالا، مہک، مزرع، موتیا، میلاد، نال، ناموس، نباہ، نردبان، نشوونما، نشکر، آغوش۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ الکلمات ہیں جن کو آپ کیا کر سکتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور یہ مذکر مؤنث کے قاعدوں کی، جیسے میں نے پہلے کہا، آخری ویڈیو تھی، 5واں حصہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے اس سلسلے میں ان ویڈیو سے کیا کچھ سیکھا ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔